معزز و مقتدر اجلہ علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں اس محفل پاک میں شریک ہو کر خود کو سعادت مند محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر اکابر علماء ہیں اور سب ذی استعداد ہیں۔ مجھ کم فہم کو اور کم علم کو ان علماء ذوی الاحترام کے درمیان بٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی برکتیں مجھے عطا فرمائے اور قابل صد مبارکباد ہیں حضرت مولانا شاہ نواز اظہری صاحب اور ان کے والد اور دیگر ان کے معاونین، جنہوں نے کئی علماء کو اس محفل میں جمع کیا ہے۔ یقیناً یہ تمام علماء اپنے اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے، ایک تحریک ہے، اور انہی کے ذریعے سے پوری میدانوں میں یا پھر تمام جگہوں پر جو اچھال آتا ہے وہ علماء ذوی الاحترام ہی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مجھے خطابات سے، القابات سے نوازنے والے ہمارے علماء، میں ادب سے ان کی بارگاہ میں بھی شکر گزار ہوں اور ان کے حسن ظن کے مطابق اللہ مجھے بنائے۔ جیسے کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب آپ کو امیر المومنین کا لقب دے کر لوگوں نے پکارا تو آپ نے فرمایا، میں اسی خطاب کا بیٹا عمر ہوں جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی، لیکن آج کے دور میں، یعنی جس وقت حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے تھے، اس وقت وہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت فرما رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج مصر و ایران، یمن و عراق، شام و حجاز عمر کی نگرانی میں ہے، تو اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اعزاز عطا کیا۔ آج فقیر بھی آپ کے سامنے یہی کہتا ہے، میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونے پر یا بڑے خاندان کا بیٹا ہونے پر یہ اعزاز نہیں پا رہا، بلکہ صرف اور صرف ناموس رسالت کی بات پر اعزاز پا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم سب کا انتخاب فرمائے۔ علماء ذوی الاحترام سے خطاب کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ ہم بہت ساری محفلوں میں عوام سے خطاب کرتے ہیں، لیکن یہاں اکابر علماء سے گفتگو کرنے میں بہت سنبھل کر اور بہت اہم چیزوں پر ہی بات کرنی چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت جو آج کا اور ہماری اس محفل کا عنوان ہے، در حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری پوری زندگی کا عنوان ہے، کسی محفل کا اور کسی تقریر کا ہی نہیں۔ ایک مسلمان اس بات کا عہد کر لے کہ ہر چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے خلاف کوئی بات چاہے اس کو سمجھوتے میں نہیں لے گا اور نہ ہی کمپرومائز کرے گا۔ اس طرح سے ہر مسلمان کی پوری زندگی کا عنوان ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ اب یہاں پر میں گفتگو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ احد کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہوتے ہی 2 صحابہ جس میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں ان سے پوچھا کہ دیکھو میدان میں سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر چکے؟ سعد ابن ربیع وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہا کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار پوچھتے بھی محفل میں۔ تو دونوں صحابہ گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا زندوں میں تو نہیں ملے، اب جو لاشیں تھیں ان میں تلاش کرنے لگے اور پکارنے لگے نام سے، تو سعد ابن ربیع کی آواز آنے لگی کہ ہاں میں زندہ ہوں۔ تو کئی لاشیں ہٹانے کے بعد ان کو دیکھا 2 صحابہ نے، وہ کہتے ہیں کہ پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔
لیکن روح باقی تھی اور سانس چل رہی تھی. تو یہ دونوں صحابہ قریب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ سعد ہم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہاری خیریت لینے کے لیے. سعد ابن ربیع جو چل نہیں سکتے تھے نہ ہی اٹھ سکتے تھے, کہا کہ جاؤ میری طرف سے اللہ کے نبی کو سلام کہہ دینا, میں وہاں تک آ نہیں سکوں گا. میں مختصر سے حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں حضرت سعد ابن ربیع کے وہ ہماری محفل کا خلاصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر میرا سلام کہہ دینا, اللہ انہیں جزا عطا کرے, اور میری قوم سے کہہ دینا واپس جا کر کہ اگر تم جوان رہے اور اگر تمہاری زندگی باقی رہی اور تمہاری زندگیوں میں کوئی رسول پاک کی عزت تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ حضرت سعد ابن ربیع کے الفاظ تھے کہ اگر تم زندہ رہے اور حضور تک کوئی پہنچ گیا تو پھر تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. کوئی عذر ہو, چاہے تم جس حالت میں بھی تھے. لیکن یہ حضرت سعد ابن ربیع کی بات میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایک روایت میں مجھے یہ بات ملی کہ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے اس وقت انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا عذرا لک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں, ہم نے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. تو جس کے زخم اتنے زیادہ کہ وہ اٹھ پھر نہیں سکتا اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے آپ کی دفاع کا حق ادا نہیں کیا, تو اب ہمیں تو سوچنے کی بات ہے, ہم نے تو اب تک کچھ کیا ہی کہاں, اور ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نام رسول ہی کی تو برکت ہے. یا ہماری ٹوپیاں, ہماری داڑیاں, اور لوگ جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ ہماری شکلیں اچھی ہیں یا ہم کسی خاندان سے ہیں, صرف اور صرف اسی وجہ سے قوم ہمیں عزت دیتی ہے کہ رسول پاک کی بات کرتے ہیں. علماء کو منبر پر اسی لیے بٹھایا ہی جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں. عام لوگ کیا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن علماء کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ رسول پاک کے نام سے ملی ہے. اور پھر اگر ان حالات میں جب رسول پاک کی عزت سلامت نہ رہے تو علماء اگر مصلحتوں کے شکار ہو گئے, حکمتوں کی باتیں کرنے لگے, تو پھر یہ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے. میں ان حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں جس کو اسلام نے اجازت دی ہے, میں ان بہانوں اور ہیلوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء اپنے آرام کی خاطر اور اپنے نفس کی خاطر ہیلے اور بہانے کو حکمت کا نام دینے لگ گئے. عزیزان گرامی, آج علماء سب جانتے ہیں کہ کس قدر خوف کا ماحول ہمارے ملک میں پایا جا رہا ہے. علماء کی زبانیں بند کرائی جا رہی ہیں, لیکن یہاں سے ہمارے کھلنے کا بھی وقت آ چکا ہے. کثیر نور مغلوب یسول علی القلب, یہ ہمارے لیے حالات ایسے آ گئے کہ یا کرو یا مرو والی صورتیں ہی تو آئیں. تو علماء اگر اس وقت نہ بولے ہیں تو پھر کب بولیں گے؟ ہونا یہی چاہیے کہ اب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مجھے وہ بات یاد آتی امام احمد بن حنبل کی, تقریباً 300 کوڑے آپ نے کھائے تھے. علماء کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں, خلق قرآن کا مسئلہ تھا, معتزلہ کے خلاف آپ تھے. تقریباً 3 خلافتیں آپ کے زمانے میں آئی, یعنی خلیفہ آئے اور ہر ایک نے کوڑے لگوائے. ایک مرتبہ آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے, شہر سے باہر چل رہے تھے, آپ کی پیٹھ جھک گئی تھی کوڑے کھا کر. ایک ڈاکو سے ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی امام احمد بن حنبل سے کہا مجھے پہچانتے ہو, میں فلاں ڈاکو ہوں, فلاں چور ہوں, میں نے اب تک تقریباً 1500 کوڑے کھائے ہیں چوری پر, لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں. کئی مرتبہ پکڑا گیا اور مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں اور میں 1500 کوڑے اب تک کھا چکا لیکن چوری چھوٹی نہیں. اور وہ چور یہ کہتا ہے اے احمد بن حنبل, جب ایک غلط چیز 1500 کوڑوں کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتی تو صرف 300 کوڑوں کے بعد تم حق بات چھوڑنا مت, تم اپنے اس موقف سے کبھی ہٹنا مت. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے حوصلہ دے دیا کہ اب حق پر قائم رہنے میں ہی عافیت ہے, بلکہ حقیقت یہی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے میرا انہوں نے تعارف کرایا ناموس رسالت کے معاملے میں, یا جو
آج لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہوئی ہماری ویڈیو، یہ کوئی پری پلان یا کوئی منصوبہ بند طریقے سے کی ہوئی چیز نہیں تھی. میں آپ کو بتا دوں، حقیقت یہی ہے کہ کافی عرصے سے میں نوجوانوں کے درمیان کام کرتا رہا. میں اپنے علاقے میں کام بہت پہلے سے، پڑھنے کے زمانے سے کرتا رہا. نوجوان مجھ سے وابستہ رہتے. اس مسئلے کو لے کر میں آپ کو بتاؤں، عوام جائے تو کہاں جائے؟ اپنے عالم کے پاس، اپنے امام کے پاس ہی جائے. اور اگر ہم انہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے تو پھر کیا خاک امامت ہے؟ نوجوان کئی ایسے تھے جو روتے ہوئے آئے تھے کہ حضور کی شان میں اتنی بھدی گالیاں ہم نے آج تک اپنے ماں باپ کے لیے نہیں سنی، اپنے خاندان کے لیے ایسی گالیاں نہیں سنی جو حضور کے لیے دی جا رہی ہیں. واقعی آپ سب کا بھی درد یہی ہوگا اور ہر مسلمان کا بھی درد یہی ہوگا. کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا اور کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا. مشکل سے شاید 50-60 لوگوں کے درمیان میں درد دل سے ایک بات نکلی تھی کہ اب یہ یا تو پھر آر پار کی بات کی جائے. بہت سارے علماء کو مجھ سے اس بات کی شکایت تھی کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. موبائلے کا چیلنج، میرے ذہن میں موبائلے کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے شرائط، اس کے دیگر لوازمات پر ہم نے کبھی دیکھا تھا. بات اتنی تھی کہ دل جل رہا تھا اور وہی بات آر پار کی بات کرنی چاہیے. اس طرح کی چیز ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہنچایا. مولا کریم نے اس کو ہر مسلمان تک پہنچایا. یہ میری اپنی محنت نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا اثر یہ دیکھا کہ آج جس علاقے میں بھی جائیں، جس علاقے میں بھی، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں بھی جائیں، لوگ اس چیز کو سنے ہوئے ہیں اور اپنے دل میں ایک عظمت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک حوصلہ محسوس کرتے ہیں. میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، کاش علماء اس قیادت کو سنبھال لیں آج، اور علماء جیسا عوام انہیں دیکھنا چاہتی اپنا قائد اور لیڈر ایک بار میدان میں آ جائیں. لوگ یہ الگ الگ باتیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے، کچھ بھی نہیں. دلی میں ایک بڑے ایڈوکیٹ سے ہماری بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی، کہا کہ مسلمان قوم ابھی بھی مری نہیں ہے، ان کے لیڈر بزدل ہو گئے، ان کے قائد جو ہے مصلحتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ آپ آئے تو میدان میں یہ اپنی گردنیں لے کر کھڑے ہیں. آج بھی الحمدللہ نوجوان قوم جذباتی ہے اور اپنے نبی کے نام پر سب لٹانے کو تیار ہے. ہماری جو ضرورت ہے وہ حق بات بڑھ چڑھ کر کے کہنے کی اور بے خوف ہو کر کہنے کی. میں مانتا ہوں بہت ساری چیزوں کے تکلفات اور تکلیفات بھی ہیں علماء کے ساتھ، معاشی حالات اور کچھ کمیٹیوں کے حالات، ناظموں کے جیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں تو ہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان تمام جالوں سے نکل کر کے آنے کی ضرورت ہے. آج کے حالات کو اگر میں کمپیئر کر کے بتاؤں، یہ بہت کم ہے. یہ جو سیاسی منظرنامہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے، بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، جس طرح سے انہوں نے اپنے جال پھیلائے یا ساری طاقتیں یکجا کر کے مسلمانوں پر تشدد کرنے کا ایک ماحول بنایا، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ سختیاں اکبر کے زمانے میں تھی جب تنہا مجدد الف ثانی کھڑے تھے. حضرت مجدد الف ثانی کی سیرت اگر آپ مطالعہ کریں، وہاں تو کوئی الیکشن اور سلیکشن والی بات ہی نہیں تھی. وہ تو 48 سال سے حکومت کرنے والا بادشاہ اور اکھنڈ بھارت پر، اور بادشاہت کیا ہوتی وہ پتا ہے، وہ جب مرضی میں آئے وہ پھانسی پر چڑھائے. ایسے ڈکٹیٹر کے سامنے اگر ببانگ دوحل اس کے بنائے ہوئے نظام کو للکار سکتا ہے، وہ مجدد الف ثانی ہے. اور اس کی پاداش میں انہوں نے جیل کی سلاخیں اور جیل کی کوٹھری بھی کاٹی. لیکن ہمارے سامنے یہ سیرت صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی علماء ہیں یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو نہیں پڑھا ہوگا. شاید کوئی ایسا ہو جو علامہ کفایت علی کافی کو نہ پڑھا ہوگا. سب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج تاریخ پھر سے ہمیں ہماری قربانیاں مانگ رہی ہے. ہم علماء اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب عطا کیا ہے تو قرآن پاک میں جس طرح فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا کتاب والوں سے جس میں علماء ہیں کہ تم لوگوں کو حق بیان کرو گے
ولا تکتمون، اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. تو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا؟ فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا حق بات کو تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے، تھوڑے سے مال کی وجہ سے. عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ہیں، رہ رہ کے سو غم کا خیال آتا ہے. اب یہاں پر جو ہمارے لیے چیلنجز ہے وہ صرف ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں آج کے زمانے کا سب سے بڑا جنگ کا میدان سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. ابھی رفیق گرامی مولانا محمود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کتابچے چھاپنے چاہیے، کچھ پمفلیٹ بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنے چاہیے فتنہ ارتداد کے سلسلے میں شاید. لیکن آج کے دور میں میں دیکھ رہا ہوں ہم نے یہ کام بھی کر کے دیکھے. میاں ان کی بات تو چھوڑیں، آج علماء کتاب پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ساری چیزیں موبائل میں آ گئی. یہ اگر آپ کو میں بتاؤں یہ ہارڈ کاپیز جتنی بھی بکتی ہیں یا چھپتی ہیں یہ بہت کم لوگ رہ گئے. سوشل میڈیا یہ آج ایسا جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ساری اچھائیاں بھی اس میں پیش کی جا رہی ہیں اور سارے خرافات ایک دو نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک دو مثالوں کے ذریعے. حیدرآباد کی سرزمین پر جانا ہوا، وہاں سے تلنگانہ میں میرے علم کے مطابق تو وہ غیر معروف علاقہ تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد تقریر سے پہلے کچھ نوجوان آئے اور کہا کہ حضرت یہاں پر آپ اپنے بیان میں گوہر شاہی فرقے کے متعلق رد کیجیے. میں نے کہا یہ گوہر شاہی تم لوگوں کو کیسے پتا؟ شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں. گوہر شاہی فتنے کے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا اور کچھ چیزیں دیکھا ہوا تھا، جو رد کرنا تھا کر لیا. آپ کو میں بتاؤں پاکستان کا ایک شخص ریاض احمد نام کا، اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی، اور ایک یونس گوہر نام کا خبیث ملعون ہے، اور وہ لندن میں بیٹھ کر کے تصوف کے نام پر اتنی خطرناک گمراہیاں پھیلاتا ہے. یہ بات مجھے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نہ وہ ریاض احمد جو گوہر شاہی فتنے کا موجد ہے وہ ہندوستان کبھی آیا، نہ اس کا مبلغ اعظم یونس گوہر شاہی وہ کبھی آیا. لیکن حیدرآباد جیسی یا پھر تلنگانہ جیسی ایک غیر معروف اس کے ایک چھوٹے سے شہر میں اس کے محبین اور معاونین پیدا ہوئے ہیں. ہم نے پوچھا یہاں تک کیسے آئے یہ فتنہ اور کیسے یہ فرقہ پنپ رہا؟ سبوں نے کہا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو اچھی چیزیں لگی. محمد علی مرزا جو گند پھیلاتا ہے کیا وہ کبھی ہمارے درمیان یہاں پر آیا؟ یہاں تو دور کی بات وہاں کے علاقوں میں نہیں آتا، لیکن اس نے اپنے سارے تمام خرافات سوشل میڈیا سے پھیلائے. ایک محمد نام کا شخص، نام پاک کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے تو پورے قرآن کو الٹ کر کے رکھ دیا ہے. علماء اکرام شاید اس طرف توجہ نہ کرتے ہوں یا کرتے ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی، اس نے پورے قرآن کے معنی کو الٹ کر رکھ دیا. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا تو اس نے تو یہاں تک باتیں کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا، اور جو یہ گنبد خضرا ہے یہ اصحاب کہف کا وہ قبہ ہے. قرآن سے ثابت کرنا، ہر چیز قرآن سے ثابت کرنا ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ بھی جو گند پھیلایا اس نے، اس کے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ویورز اور اس کو سراہنے والوں کی بڑی تعداد، وہ سب سوشل میڈیا ہے. اس کے جواب میں کوئی نظر نہیں آتا. یہ سوشل میڈیا جنگ کا میدان. یہ تو ادھر کے فرقوں کی بات ہوئی، اور جو ناموس رسالت پر حملہ کر رہے ہیں ہمارے علاقوں سے، یہ بھی کہیں بڑے بڑے جلسے نہیں کرتے. آج جو ہم جلسے کر رہے ہیں اتنے جلسے تو ان کو میسر بھی نہیں ہیں. یہ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے جو پھیلاتے ہیں اس کو 1 ملین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کیا، لیکن آج تک ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر آنے میں نہ آنے میں ابھی بھی بہت سارے سیمینار کرنا باقی ہے. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر جتنے حملے ہیں آپ دیکھیں وہ سب سوشل میڈیا پر. اور جتنے نوجوانوں کو آپ قائل کرنا چاہیں گے آپ کے پاس ابھی یہی ایک آسان راستہ ہے. میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اجلہ
अजहरी उलमा हैं, सबको अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। आपके पास अगर मिंबर नहीं है, आपके पास अगर मस्जिद का मेहराब नहीं है, या फिर आप किसी जलसे के बड़े मुकर्रिर खुसूसी की जीनत नहीं बनते तो कोई हरज नहीं है, बल्कि आप सोशल मीडिया के बादशाह भी बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से कि उम्मत मुस्तफा को मैं सही चेहरा दिखा सकूं। उम्मत मुस्तफा के वो गयूर जवान जो रात को सोते वक्त भी अगर कोई चीज देखते हैं तो ये अब वो दुआएं पढ़ने का भी वक्त खत्म हो रहा है, वो मोबाइल अपने सिराने पर रख करके ही सोता है, वही चीजें देखते देखते ही सो जाता है, फज्र में उठते साथ उसको फौरन मोबाइल चाहिए। तो इसी आले को हम इस सिलसिले में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? कितने उलमा ऐसे हैं जो इसमें एक्टिव हैं, होंगे, मैं सबकी नफी नहीं करता, लेकिन इसको पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने की आज जरूरत है। आपको पता है मिस्र में 2011 में हम थे तो वहां के तख्ता पलट जो हुई, वो ऐसे डिक्टेटर का तख्ता पलटा गया था जो तकरीबन 33 साल 35 साल से हुकूमत कर रहा था। उसका नाम लेना भी हमारे यहाँ मुश्किल था उस जमाने में। हुस्नी मुबारक को चौधरी कहते थे, लेकिन वो तख्ता जो पलटा उस वक्त भी आपको पता होगा, जो हमारे अकाबिर अज़ाहरा हैं यहाँ पर, वो भी फेसबुक के जरिए से सोशल मीडिया था जिसमें इतनी कसीर तादाद में पोस्ट करके लोगों को जमा किया गया। और फिर एक वो नई बात थी उस वक्त, रेगुलेशन जो लाया गया सोशल मीडिया के जरिए से। ये आज बीजेपी भी जो सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही है वो सोशल मीडिया। आपको अंदाजा होना चाहिए, इन्होंने आईटी सेल बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए, 600 करोड़ 700 करोड़ खर्चा किए हुए हैं आईटी सेल बनाने। क्या करना क्या है वहां पर? एक आदमी को 10 मोबाइल पकड़ा करके रखे, उसमें 100 ग्रुप ओपन करके रखो और फिर पोस्ट बनेगी और हर जगह फैलाते रहो। होता यह है कि आम आदमी देखता है, एक बार 2 बार 3 बार उसको रद्द करके फेंक देगा, छोड़ देगा, लेकिन बार बार एक पोस्ट आती है तो 100 बार बोला हुआ झूठ सच लगने लग जाता है। इस थ्योरी पर आज ये भी यहां पर भी जो अमल हो रहा है, इसके मुकाबिल में हमने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। अभी भी जो है ना 5% तो दूर की बात है, अभी परसेंट में भी नहीं आ पाए जो ये पूरी ताकतें सोशल मीडिया पर लगाए हुए हैं। अजिल्ला उलमा से मेरी यही गुजारिश, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज भी बाहर नहीं आती, हमारे उलमा ज़वील एहतराम की जो मेहनतें हैं मैं उसका इनकार नहीं करता। हर एक अपने अपने इलाके में बड़ी बड़ी कामयाबियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क यही है कि इनके काम हमें नजर नहीं आते या लोगों तक नहीं पहुंचते। इसका नतीजा ये होता है कि नौजवान अभी मायूसी का शिकार है और सीधे से यूं कहते हैं मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या खबर है। तो कहीं तो ये मसलहत भी जरूरी है कि आपके काम उन लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए कि नौजवानों में एक एहसास पैदा हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमा जिंदा हैं और ये सब मैदानों में एक्टिव हैं। तो ये मेरी जानिब से मुखलिसाना मशवरा था कि आप अपने कामों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाने की कोशिश करें। इसलिए नहीं है कि अपनी तशहीर हो, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मैं अपने मुतालिक भी कहूं कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि तशहीर की जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस गरज से कि हमारे नौजवानों के दिलों में बातिल अकायद के बड़े बड़े सरगना घर कर गए हैं और उनके दिलों के वो हीरो बने हुए हैं। अरे मियाँ देखो फलां साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा क्या काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नौजवानों को ये लगता है कि वही सारे मैदानों में है। उसका कुछ तो तोड़ आप उलमा को भी करना चाहिए कि हमारे इन नौजवानों के अंदर एहसास कमतरी खत्म की जाए। आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर से इस बात पर आऊंगा, नामूस रिसालत का जो मसला है, आज हमें कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है। अहम कदम जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना इमरान साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर रहा हूं उनकी बात से कि जब कुफार और मुशरिकीन की तरफ से गुस्ताखियां हो तो रिएक्शन ना हो, हमारी खामोशी उनके लिए जवाब हो। मैं नहीं समझता इस चीज को, बल्कि भरपूर जवाब हो, भरपूर जवाब हो। हाँ, खामोशी के साथ जो इत्तेहाद अहले सुन्नत होनी चाहिए उसका डिपार्टमेंट आप अलग रखें, जरूर उलमा इसकी कोशिश करें, सारे उलमा मुत्तहिद हों, लेकिन अगर हम जवाब को छोड़कर सिर्फ इत्तेहाद बनाने में लगे रहे,
پہلے بھی ہمارے علماء اتحاد کی کوششوں میں بال سفید کر چکے اور کچھ دنیا سے جا بھی چکے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ دو گروپ میں اتحاد کراتے کراتے تیسرا گروپ بنتا ہے، جو اتحاد کرانے والا تھا اس کا اپنا ایک گروپ بنتا ہے۔ یہی حالات ہوتے چلے جائیں گے، اسی لیے وہ ڈپارٹمنٹ کے کچھ علماء ہوں جو آپ اتحاد کراتے رہیں، لیکن کچھ علماء کو جواب دینے کے لیے بھی تیار رکھا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہمارے وہ علماء جنہوں نے جواب منہ توڑ دیا تھا، آج بہت سارے علماء اس کا مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے ہر اعتراض کا جواب دیا، تفسیر نعیمی میں بھی ہے، اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب دیا ہے، ستیارتھ پرکاش اس کا جواب لکھا ہے۔ آج ہندوؤں کے کچھ اعتراضات آتے ہیں، کوئی نوجوان اس میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے پنڈتوں کے، آریہ سماج کے پرانے جو اعتراضات ہیں وہ اس وقت کتابوں میں لکھے جاتے تھے، آج وہ سوشل میڈیا میں آ کر کہتا ہے قرآن میں ایسی آیت آئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے میاں یہ تو اس کا تو جواب ہی نہیں، ہمارے علماء نے آج تک کہا ہی نہیں قرآن میں ایسی بھی آیت ہے، حالانکہ اس کا جواب 100 سال پہلے دیا جا چکا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے اعتراضات بھی کتاب میں ہیں، ہمارے جوابات بھی کتاب میں ہیں، اب اس نے سوالات اور اعتراضات سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیا تو جواب بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دینا پڑے گا۔ تفسیر نعیمی کے حوالے سے جس طرح سے آریہ لوگوں کے جوابات، ابھی جیسے محمود اظہری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی کتابوں سے جواب دینا چاہیے، یہ ہمارے علماء نے آلریڈی کیا ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مجھ فقیر کی طرف سے ابھی ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب میں آئی تھی، جب اس خبیث ملعون نے 26 آیتوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ آتنک کو ہوا دیتی ہیں جیسے بھی ان کو نکالا جائے۔ ہم نے مطالعہ کیا تھا تو یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ہو بہو یہ مضمون ان کی کتابوں میں بلکہ اس سے زیادہ سخت انداز میں موجود ہے۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس پر انہوں نے ڈیبیٹ کروایا کئی دنوں تک۔ مجھ فقیر کو بھی بلایا تھا سدرشن ٹی وی والے، تو ہم نے ایک چیز بھیجی تھی، اس کے بعد انہوں نے مدعو ہی نہیں کیا، لکھت میں یہ چیز بھیجی تھی فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس پر بہت واویلا مچاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور مارو، جبکہ جواب میں ظاہر سی بات ہے ہم پیش کرتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور اس کے پس منظر یہ تھے، شان نزول یہ تھا۔ ہم نے تو یہ چیزیں نہیں پیش کی بلکہ ہم نے کہا گیتا میں کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ گیتا میں جو کرشن ارجن کو کہہ رہا ہے اس وقت کہ ان لوگوں کو جو ادھرمی ہیں پکڑو، اتنا مارو کہ ان کی ہڈیوں سے گودا نکل جائے، ان کی چمڑی اکھاڑ دو، بال نوچ لو، یہ سب الفاظ موجود ہیں ان کی مقدس کتابوں میں۔ بس بات صرف یہی ہے کہ ہمارے علماء نے بھی یہ چیزیں کوٹ کر کے لکھا ہے، اس کو آج اس سوشل میڈیا کے میدان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اس ذمہ داری کا احساس کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اخیر میں شکر گزار ہوں مولانا شاہ نواز اظہری صاحب کا اور دیگر ہمارے اظہری علماء کا، بڑے دنوں کے بعد میرے عزیز ساتھیوں سے یہاں پر روبرو ملاقات بھی ہوئی اور انشاءاللہ العزیز یہ ملاقاتیں تا دیر قائم رہیں گی۔ جیسے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کل ہی شاید آپ کی میٹنگ میں یہ پینل تیار ہوا ہے، یہ ہماری بڑی دلی آرزو بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ پورے ہندوستان لیول پر علماء کا ایک پینل ایسا ہو جیسے سید میاں ماہر روی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سنی جمعیت العلماء کا قیام فرمایا۔